ایک شاعر نے کہا کہ جب اللہ کی یاد میں روتا ہوں تو میں جگہ چھوڑ چھوڑ کے روتا ہوں، آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ اشک ندامت کا موضوع تو آج بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر چونکہ بات آ گئی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دیوبند، ہمارے اکابر دیوبند کے تاج اور سید الطائفہ، یہ تین عالم، مولانا گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، یہ تین عالم ایسے ہیں جن کو آفتاب اور مہتاب جو کچھ کہا جائے۔ مولانا قاسم نانوتوی کا یہ قول مجھ سے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بندہ گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، دوزخ کی آگ میں ڈالنے سے میری چربی اور ہڈیوں کا کیا حال ہوگا، اور گڑ گڑا کے رونا شروع کر دیتا ہے کہ اے خدا مجھے آپ کی آگ، جہنم کی آگ کی برداشت نہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، اپنی رحمت سے ہم کو معاف کر دیجیے۔ اس وقت میں جو آنسو نکلتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو، گنہگاروں کے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتا ہے۔ کیا قدرداں ہے، کس قدر اللہ کریم ہے، اور شہیدوں کو بے حساب بخشیں گے تو گنہگاروں کے آنسوؤں کی برکت سے، چونکہ یہ شہیدوں کے خون کے برابر مساوی وزن ہوگا، لہذا ان کی بھی مغفرت بے حساب ہوگی۔ یہ میں قیاس نہیں کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ پیش کر رہا ہوں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر حساب بخشے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کریں اور ان کو آنسو نکل آئے۔ دیکھو بھائی سننے والوں، دولت لوٹ رہی ہے، مغفرت بے حساب کے خزانے لوٹ رہے ہیں، اپنی قسمت کو خراب مت کرو۔ ایسے مجلس میں سونا اور نیند کو طاری کرنا بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ جب حدیث و قرآن پیش کیا جائے اور جنت اور جہنم کے مسائل ہو رہے ہیں تو اس وقت میں اپنی آنکھیں کھول کر سنو، آنکھ بند مت کرو، بند ہوتے ہوتے بند ہی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں آنکھ بند کر کے توجہ سے سنوں گا، لیکن وہ بند ہوئی تو پھر بند ہی ہو جاتی ہے، وہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے، شیطان اس کو لفٹ لگا دیتا ہے اور پہنچا دیتا ہے کون سے عالم میں؟ اس کا نام عالم نیند ہے، سمجھا؟ بس اس لیے آنکھ کھول کر کے سنو۔ تو ایک حدیث بھی یہ ہے کہ بے حساب بخشش کا نسخہ بھی ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ جاؤ، روزانہ بیٹھو 10 منٹ 5 منٹ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، ندامت کے چند آنسو نکال کر اپنی مغفرت کا سامان کر لو، اور بے حساب مغفرت کا وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ یہ روایت شیخ الحدیث نے بھی نقل کی ہے، ہاں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنا آسان نسخہ۔ اب کوئی کیسا مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، ہو سکتا ہے کبھی رونا نہ آئے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ابن ماجہ میں جو 6 حدیثوں کی میں سے ایک کتاب ہے جس کو پڑھ کر عالم ہوتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جن کا تیر و کمان مدینے میں محفوظ ہے۔ کبھی خدا تعالیٰ آپ کو مدینے لے جائیں تو مدینے شریف میں معلم سے پوچھ لینا کہ وہ تیر جو اسلام میں پہلا تیر چلایا گیا، فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انا اول من رمى السهم فی سبیل اللہ، میں پہلا مسلمان ہوں جس نے اسلام کی جنگ میں پہلا تیر چلایا، اور حضور نے فرمایا اے سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ سید الانبیاء ایک امتی سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے سعد ابن ابی وقاص تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، اور حضور نے فرمایا اے سعد تمہاری تیر کا نشانہ خدا درست کر رکھے، کبھی خطا نہ ہو، اور تمہاری دعا اللہ ہمیشہ قبول کرے، اللہم سدد سہمہ و اجب دعوتہ۔ شیخ ولی الدین صاحب مشکات اسماء الرجال میں لکھتے ہیں کہ حضور نے اس صحابی کو یہ دعا دی تھی کہ اللہ تمہاری دعا ہمیشہ قبول کرے اور تمہارے تیر کا نشانہ ہمیشہ صحیح ہو۔ ایسے صحابی کی بات پیش کر رہا ہوں، سعد بن ابی وقاص، ان کا تیر و کمان مدینہ شریف میں اب بھی محفوظ ہے، شیشے میں لگا ہوا ہے۔ الحمدللہ کہ اختر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائی، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں سعد بن ابی وقاص کو، اور تیسرے مسلمان ہیں، فرماتے ہیں کنت ثالث الاسلام، میں تیسرا مسلمان ہوں۔ یہ ان کی فضیلت بھی بیان کر دیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میری امت کے لوگوں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، ابکو رو، فإن لم تبکو، اگر تمہیں رونا نہ آئے فتباکو، تو رونے والوں کی شکل بنا لو۔ یہ ابن ماجہ میں روایت ہے، مجھے تلاش کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ملا دی، ابکو رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو بھائی کام بن گئے۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ندامت کے آنسوؤں پر 2 بات اس وقت خاص پیش کرنی ہے، اس لیے کہ بھائی ہم تو شارٹ کٹ راستے سے جنت جانے کی اپنے لیے بھی فکر کرتے ہیں اور اب دوستوں کے لیے بھی۔
کیونکہ گناہ نہیں چھوٹتے تو کم سے کم روگا کے کام بناؤ بھائی. اللہ نے آنکھیں تو دی ہیں, توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. لہٰذا ایک تو علامہ آلوسی سید محمود بغدادی کی میں تفسیر پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ شب قدر میں فرشتے آتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور 70,000 فرشتوں کو لے کر آتے ہیں اور اپنا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں کعبہ شریف میں, بیت المقدس میں, اور وہ ہر گنہگاروں کے آہ نالے کو سننے کا شوق لے کر آتے ہیں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ, اتنا بڑا مفسر عظیم, تفسیر روح المعانی کا مصنف, جن کی تفسیر کے بارے میں شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اتنی بڑی تفسیر, ایسی عمدہ تفسیر نہیں ہے کوئی تفسیر. فرماتے ہیں کہ ملائکہ, جبرائیل جیسا فرشتہ سید الملائکہ, میں اپنے 70,000 فرشتوں کے گنہگار بندوں کے آنسوؤں کو اور ان کے آہ نالوں کو سننے کے شوق کی وجہ سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ, آسمان کے اوپر یہ تماشے نہیں ہیں, آسمان کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے, آپ ہم کو اجازت دیجیے کہ میں زمین پر آپ کے خوف سے رونے والوں کے آہ نالوں کو سن لوں. اللہ اللہ, ہمارے آہ نالوں کے شوق میں فرشتے ہمارے مشتاق ہیں. سبحان اللہ, یہ زمین والوں کی شان ہے کہ آسمان والے آ رہے ہیں زمین والوں کی شان دیکھنے کہ کس طریقے سے زمین پر روتے ہیں, کس طرح فریاد کرتے ہیں, بتا دو قاعدہ. سبحان اللہ.